بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارا جو اسٹڈی سرکل ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے, we start off with the Quran and then we study a hadith of the Prophet and then go on to the Bible and finally we have a discussion. So اس کے بعد آپ کا live Q&A ہوتا ہے. So I'm just going to start off with today's Quranic verse and جو Quranic verse آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, this is related to the tenets of faith. Of course, جن کو ہم tenets کہتے ہیں, these are what we call the components of faith, without which our faith is not complete. تو اس لیے ان کو ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں, tenets of faith بھی کہتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ ایمان تو ایک دیکھیں جنرل لفظ ہے, it's a rather general word, لیکن the exact connotation کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو موجود ہیں, this is something جو ہمیں پھر بعض قرآن مجید کی جو آیات ہیں, at the same time you'll find that there are some other passages in the Quran which let us know okay, what exactly we have in store. So جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ایمان کے ارکان ہیں, یا اسلام کے ارکان بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں بیان ہوئے ہیں. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا, یعنی آمن الرسول کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے, اور اس کے ماننے والوں نے بھی, یعنی اس کے فالوورز نے بھی مان لیا اور پیغمبر نے بھی مان لیا. اور یہ کیا چیز مانی ہے, اب اس کی تفصیل ہے. یہ سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے. ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا. پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیری حضور میں پہنچنا ہے. الحمدللہ. تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ایمان کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان کو ہی ہیں. اور دیکھیں جو اس تفصیل کا جو آغاز ہے خواتین حضرات, وہ اس جگہ سے ہوا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اور ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے جو ماننے والے ہیں, وہ ایمان لے کے آئے ہیں, اور کس چیز پر ایمان لے کے آئے ہیں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہ بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے ہم سے, وہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ اس چیز پر آلریڈی ایمان لا چکے ہیں. اور چونکہ وہ اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں, لہٰذا اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, وہ بھی انہی ٹینٹس کو فالو کریں, وہ بھی انہی ارکان کو فالو کریں. اور پھر ان کی تفصیل کی جا رہی ہے. تفصیل میں جیسے کہ آپ نے دیکھا جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سب سے پہلے جس چیز پر وہ ایمان لے کے آئے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے, پھر وہ رسولوں پر ایمان لے کے آئے, اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ ملائکہ پہ, نہیں سب سے پہلے اللہ پہ, پھر ملائکہ پہ, پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ, اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پہ. اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیے ہم پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے, لا نفرق بین احد من رسلہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کا جو رتبہ ہے وہ برابر سمجھتے ہیں. اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہمارا ایک لحاظ سے سبمیشن کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا, کہ ہم نے سنا, یعنی ہم نے آپ کی بات کو سنا اور ہم نے اس کی تعمیل کی. اور جب ہم نے اس کی تعمیل کی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں, اے خداوند تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہم تیری طرف پر لوٹ جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان جو آیات میں جو ایمان کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یعنی سب سے پہلے جس چیز پر ایمان لے کے آئے ہیں وہ خداوند تعالیٰ خود ہیں. اور خداوند تعالیٰ پر ایمان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہمارے اپنے وجود کا حصہ ہے, ہمارا اپنا ضمیر اس پہ گواہ ہے, ہماری اپنی انٹیوشن جو ہمارا وجدان ہے وہ اس پہ گواہ ہے. کائنات کی جو ایک ایک چیز ہے وہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ جو پورا کارخانہ ہے یہ کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا, اس کا ایک لازمن بنانے والا موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے جو قرآن مجید جس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو وجود میں آنے سے پہلے عہد الست لیا گیا, تمام روحوں کو اکٹھا کیا گیا, ان کو دنیا میں جب انہوں نے بتدریج ان کو جانا تھا آہستہ آہستہ کر کے, لیکن بفور دیٹ آل مین کائنڈ, ساری کی ساری روحیں جو ہیں ان سب کو
جمع کیا گیا اور اسی عالم ارواح کے اندر، اسی روحانی اسپرچل اسٹیٹ کے اندر ان سے یہ کہا گیا کہ الستو بربکم، تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو اس طرح سے منوایا کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں وہ مکالمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب ارواح نے کہا کہ ہم آپ کو خداوند اور رب مانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ ہم تک کوئی بات نہیں پہنچی تھی اور ہمارے جو اب باپ دادا اگر شرک میں پڑ گئے ہیں تو اس میں ہمارے پاس عذر موجود ہے۔ تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ کیا کہ آپ کے اندر یہ عہد الست آپ سے لیا گیا، اور وہ عہد الست جو ہے وہ ہمارے اندر، اگرچہ اس کی یاد تو موجود نہیں ہے، ظاہر ہے آبویسلی ہمیں یاد نہیں، لیکن قرآن نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہے اور ہمارا جو ماحول ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے سب سے بڑا جو ایک استحالہ رہا ہے، ایک مشکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے خداوند تعالیٰ اپنے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور جہاں تک آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہے that is possible only through my attributes and my practices، اگر آپ مجھے جاننا چاہتے ہیں، لیکن میری ذات تک آپ نہیں پہنچ سکتے، خداوند تعالیٰ کہتے ہیں آپ میری ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہاں پہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں تک رہنمائی کیسے کریں گے، کیونکہ رہنمائی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے آنی ہے، وہ صفات سے اور پریکٹسز تو نہیں آنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے پھر اور آپ کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور اس واسطے کو وہ فرشتے کے نام سے یا فرشتوں کے نام سے ایک مخلوق کے طور پہ تعبیر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ مخلوق ہے کہ جو مجھ سے بھی پا سکتی ہے اور آپ سے بھی متصل ہو سکتی ہے۔ تو درمیان میں وہ واسطہ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ خواتین حضرات آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ شرک کی تاریخ پڑھیں تو بہت ساری جو شرک کی وجوہات ہیں وہ ان میں سے ایک بڑی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ انسانیت نے اللہ اور خدا کے درمیان جو واسطے بنائے، جو آبویسلی خود ہی انہوں نے بنائے، اس میں ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ باوراء ہیں تو اب وہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو چنانچہ دیوی اور دیوتا اور بہت سارے جو دوسرے آئیڈلز بنائے گئے یا انٹرسیسرز بنائے گئے، ان کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خدا اور خدا کے بندوں کے درمیان کا جو ایک واسطہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ خدا براہ راست تو بات نہیں کر سکتے، وہ تو اس کو پر کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ وہ میڈیٹرز ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور ان پر بھی ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں میں الفاظ جو ہیں وہ کتب ہی ہے۔ کتب ہی کا مطلب کیا ہے؟ ساری کتابیں، not just the Quran, every book before them، جس کا مطلب یہ ہے کہ فی الجملہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ you are able to decipher them to the best of your knowledge۔ قرآن کی روشنی میں آپ ان کو پڑھیں، اور یہ جاننے کی ہدایت جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس اس وقت آئی ہے، یہ this is not the first guidance that you have received۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکس آتی رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ پرزرو نہیں ہوتی رہی، تو چنانچہ اگر چاہے اس پرزرویشن کے حوالے سے کوئی سوال تو اٹھ سکتا ہے، but that doesn't mean that they are not books of God۔ آپ ان پر ایمان لائیں، جن رسولوں پر وہ کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان لائیں۔ تو اگلا ہی جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ وہ رسول ہی، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ہم ایمان لائیں گے، اور پھر لا نفرق بین احد من رسول، ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، مطلب سب کے سب جو رسول ہیں اپنے رتبے میں برابر ہیں۔ ہاں کسی ایک چیز میں کسی کو فضیلت دی جا سکتی ہے، جیسے قرآن نے اور موقع پہ بتایا کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کلام کیا، حضرت مسیح کو معجزات بھیجے، تو یہ تو خاص طرح کی کسی ایک دائرے میں سمجھ لیجیے فضیلت ہے، لیکن جو ایبسولوٹ فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی اس چیز کا لحاظ کریں اور یہ کہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کریں گے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو نعتیہ لٹریچر ہے، انفارچونیٹلی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ جو بیان کی جاتی ہے، وہ ایک تو انبیاء کے سردار کی حیثیت سے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اس طرح کے نعوذ باللہ الفاظ ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، جو بالکل ایک غلط بات ہے، جو قرآن اس کی خلاف بات کرتا ہے کہ سب پیغمبروں کا سٹیٹس برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بعض دفعہ جو حیثیت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی پیغمبر کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ غلو جو پیدا ہوتا ہے قوموں کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی پیدا ہوا، جب ان کے بعد آخری جو پیغمبر تھے حضرت مسیح، ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس انداز سے ان کو وینریٹ کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو اختیارات خدا کے ہیں وہی پیغمبر کے بھی ہیں۔ تو اس سب چیز کی ایک جملہ جو ہے وہ نفی کر رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، اور قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ ہماری جو زندگی ہے وہ اس سے عبارت ہے کہ ہم سرکشی نہیں کرنے والے، وی آر پیپل ہو وڈ ایکسیپٹ وٹ ایور یو سے۔
اور ایک چیز جو رہ گئی تھی خواتین حضرات، وہ پھر دیکھیے ارکان اسلام کی وہ بالکل آخر میں آ گئی، وہ آخرت کا تصور ہے، اس سے پہلے آخرت پر ایمان زیر بحث نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کا جو نتیجہ ہے کہ آپ خدا پر جب ایمان لے کے آئیں گے، آپ اس چیز پر ایمان لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، ان کتابیں بھیجی، ملائکہ بھیجے. مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی، اس اکاؤنٹیبلٹی میں سرخرو ہونا ہے. تو جب وہ یہ سارا بات ہوگی تو پھر کہا گیا غفران اگر ربنا ولیک المصیر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما. ایز اف کہ وہ روز قیامت کی بات تو پہلے مقدر ہے ہی، اس کے الفاظ نے بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے اگلے مرحلے کو بیان کیا کہ وہ تو ہونا ہی ہے. تو جب وہ ہوگا تو اے باری تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیے گا، اس لیے کہ ہم نے لوٹنا آپ ہی کی طرف ہے. اور ظاہر خواتین حضرات یہاں تو اس کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ قرآن مجید جو اپنی ایمانیات کو تحکم سے نہیں منواتا، یعنی it does not force the beliefs down your throat by telling you کہ آپ ان کو مانیں. نہیں، تمام بلیفس کے بارے میں استدلال کرتا ہے، تمام بلیفس کے بارے میں ریزننگ پیش کرتا ہے، تاکہ وہ ریزننگ سے جب آپ خود سمجھیں گے تو اپنی اولاد کو بھی ہم سمجھا سکیں گے، ان لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے جو دین کو یا اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا اپنے خدا سے ایک زندہ تعلق پیدا ہوگا. اگر آپ کا اپنے خدا سے زندہ تعلق نہیں پیدا ہوگا تو وہ ایک مشینی تعلق بن کے رہ جائے گا کہ جس میں کچھ اوامر و نواہی، کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جن میں آپ الجھ کے رہ جائیں گے. خدا کے ساتھ ایک جو کنیکشن ہے وہ انسان کا پیدا نہیں ہوگا. وہ کنیکشن پیدا ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ علم و عقل کی روشنی میں خدا کو مانتے ہیں، ایک ایسا وجود، ایک ایسی حقیقت کہ جو آپ کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے. not because your parents have told you this, not because your society is just telling you this. Yes, these are good reasons, but more than everything else ہمارا اپنا جو وجود ہے، ہمارا جو اپنا کانشنس ہے، ہمارا جو اپنا ذہن ہے، وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ خدا ایک موجود ہے اور اس خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے جو قائم کیا جانا چاہیے. سو خواتین حضرات، میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اسٹڈی سرکل کا، اور وہ ہے حدیث. اور حدیث جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں خواتین حضرات، وہ آپ جیسے کہ بھی اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلم میں سے روایت ہے اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے. یہ الفاظ بڑے بلیغ ہیں، بڑے آپ کو ایک لحاظ سے they really catch your attention کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت جو ظاہر ہے مومن کے لیے قید خانہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا آخرت کے لیے، دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے لیکن مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ خاص کمپیریزن ہے، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جیسے دنیا میں آپ کو اپنا کوئی رول ادا نہیں کرنا یا دنیا کوئی ایسی چیز ہے that has to be forsaken. نہیں، یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ مراد لی جا رہی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو دنیا کی اس عارضی حیثیت کا پتہ ہے. عارضی حیثیت کا پتہ ہونے کو ایک قید خانہ کی تعبیر سے ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ قید خانے میں ایک عارضی جگہ پہ پابند ہوتے ہیں، آپ نے فلاں چیز نہیں کرنی ہے، آپ نے فلاں چیز کرنی ہے. جبکہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ جو مرضی کریں. لیکن میک ہے بابر باعث پوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ خوب عیش کرو اس لیے کہ دوبارہ تو ہمیں زندگی ملنی نہیں ہے. تو وہ ان کے لیے دنیا ایک عیاشی کی جگہ بن جاتی ہے، وہ ایک جنت ہی کی جگہ بن جاتی ہے کہ ہر طرح کے آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایمان رکھنے والا جو شخص ہے اس کو پتا ہے کہ دس از ناٹ مائی پلیس آف پرماننٹ ریزیڈنس، اٹس اے پلیس آف مائی ٹیمپرری ریزیڈنس. مجھے یہاں سے اب آگے کوچ کرنا ہے، یہ ایک عارضی جگہ ہے. مجھے اس عارضی جگہ میں غیر معمولی اپنا جو خداوند تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا ہے، جو مرسی شو کی ہے، اس کے نتیجے میں I must contribute as far as I can to the betterment of this world. But that doesn't mean کہ مجھے اپنی اس دنیا اور آخرت کے درمیان جب ترجیح قائم کرنی پڑے تو میں آخرت کی ترجیح کے بجائے دنیا کی ترجیح قائم کروں. تو اہل ایمان میں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے یا جو خدا کے انکار پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا خدا کے انکار پہ نہ صحیح سچائی کے انکار پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ ان کے لیے دنیا ایک ہمیشگی کی جگہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا ہی اصل چیز ہے. تو چنانچہ وہ اس میں تمام اپنے کام کرتے ہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس دنیا کے اندر اگر اس کو آپ اصل چیز مان لیں تو اس سے زیادہ کوئی غیر منطقی بات ہو نہیں سکتی. کیونکہ اگر دنیا کا بنانے والا کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا وجود ہے کہ جو رحم رکھنے والا ہے، جو اپنے اندر مرسی اور حکمت اور طاقت
رکھنے والا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں کروایا جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا تو ایک ظلم کا کارخانہ ہے۔ یہاں تو بدھا جیسی شخصیت جو ہے وہ گیان حاصل کرنے کے لیے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ دنیا ایک مایا کا جال ہے، اس میں اگر دل لگایا تو آپ کا دل کبھی لگے گا نہیں، آپ کا دل ٹوٹے گا۔ اس لیے یہ دنیا بھر میں جو مزریز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ آپ اوروں کے یہاں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے وہ پرابلمز ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔ موت کا کوئی حل نہیں ہے، بیماری کا، بعض ایسی بیماریاں جن کا کوئی حل نہیں ہے، غربت ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ بعض دفعہ آ جاتی ہے تو جاتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے اندر پھر وہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، جو الٹیمیٹلی بعض دفعہ لوگوں کو ایتھیزم تک یا دہریت تک بھی لے جاتی ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ چونکہ آخرت کے تصور سے جی رہے ہوتے ہیں اور ان پابندیوں کے اندر جی رہے ہوتے ہیں جو خداوند تعالیٰ نے لگائیں، اور وہ پابندیاں ہیں کیا؟ وہ پابندیاں وہی ہیں جو آپ کی فطرت کے اندر خداوند تعالیٰ نے جس چیز کا دائیا تو رکھا ہے، لیکن یہ رکھا ہے کہ اس کو ایک آپ نے ایک حد سے آگے نہیں لے کے جانا۔ چنانچہ دیکھیے کہ ایک شہوت جو ہے یا جنسی خواہش انسان کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کے آپ نے اندر رہنا ہے۔ بھوک کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھیں یہ پابندیاں ہیں، اس طرح کھانا کھانا ہے، اس طرح کھانا نہیں کھانا۔ اخلاقیات کے بارے میں یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ دیکھیے غیر اخلاقی کام آپ نے نہیں کرنے۔ وہ غیر اخلاقی کام اصل میں وہ لمٹس ہیں جن کو جب آپ اخلاقیاتی کراس کرتے ہیں تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عمدہ تمثیل ہے، اور پیغمبر جو ہیں وہ اس طرح کی تمثیلوں کے بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بائبل میں اس طرح کی تمثیلات کو بیان کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں ان کو انہوں نے خود کہا کہ اوتیتو بجوامع الکلم، یعنی مجھے بھیجا گیا ہے ایک بہت ہی عمدہ اور جامع بات کے طریقے پہ باتوں کو بیان کرنا، جس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ون لائنرز کے اندر جیسے ایک پرووربل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، میں اس طرح سے وہ کہتے ہیں بات بیان کرتا ہوں جو بالکل دل میں ترازو ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یہ کسی ایکسپلینیشن کی محتاج نہیں ہے، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے یہاں جو باریکی ہے، جو کمپیریزن ہے، وہ کس لیے ہے، یہ تھوڑی سی میں نے دراز نفسی آپ کے لیے کی ہے۔ سو آئیے اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اسٹڈی سرکل کے، جو بائبل کا ایک اقتباس ہوتا ہے۔ اور یہ بائبل کا جو اقتباس ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں کہ جو نبی ہیں حضرت مسیح، وہ لوگوں کو کیسے ان کو ہدایت دیتے ہیں، کیسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور اس نے گلیل، یہ جو ظاہر ہے کہ وہاں جو خاص جگہ ہے جہاں پہ حضرت مسیح تھے، جس کو گیلیلی کہتے ہیں انگریزی میں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں، یعنی شمون جو پترس کہلاتا تھا اور اس کا جو بھائی اندریاس ہے جو اینڈریو کہلاتے ہیں انگریزی میں، کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ ماہی گیر تھے اور حضرت مسیح نے کہا اس دریا کے کنارے چلتے ہوئے جو گیلیلی کا دریا تھا، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، تم مچھلیاں پکڑتے ہو، میں تمہیں انسانوں کو پکڑنے کا گر سکھاتا ہوں۔ انسانوں کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پکڑ کے خدا کی طرف لانا۔ تو دیکھیے لفظ سے کیا ایک جو ایک نسبت پیدا ہوتی ہے چیزوں کی، اس کو حضرت مسیح نے پھیر دیا کہ اے ماہی گیرو، تم ماہی گیر ہو، تم مچھلی پکڑتے ہو، آؤ میں تمہیں آدم گیر بناتا ہوں۔ اور یہ دونوں بھائی تھے، سائمن جو شمون کہلاتے ہیں اور اندریاس ان کے جو بھائی اینڈریو ہیں، وہ دونوں کے دونوں ان کو یہ کہا کہ تم چونکہ مچھیرے ہو اور اپنی گزر بسر کے لیے کام کرتے ہو، تو آؤ میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں تم لوگوں کو پکڑ کے لے کے آؤ گے۔ تو آدم گیر کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو پکڑنے والا۔ ماہی گیر کا کیا مطلب ہے؟ مچھلی پکڑنے والا۔ تو لفظ وہی ہے، صرف چھوٹا سا ایک تبدیلی پیدا کی حضرت مسیح نے، اور ایک غیر معمولی آدرش جو ہے، آئیڈیل ان کے سامنے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے اپنے پیٹ کے لیے تم ضرور یہ مچھلیاں پکڑو اور ضروری ہے آپ کی معاش کے لیے، لیکن اس سے ایک بڑا آبجیکٹو بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آؤ میں تم کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آنے والا بناتا ہوں۔ اور یہ کوئی شبہ نہیں ہے خواتین حضرات، آپ میں سے اب اکثر لوگ بائبل کے بہت سارے حصوں کو پڑھ چکے ہیں کہ جس عمدہ طریقے سے اور جس درد مندی سے حضرت مسیح جو ہیں وہ اپنے فالوورز کو کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کی زندگی پہ ریچھ کے آپ نے جس طرح سے یہود نے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کر لیا تھا کہ قانون کا ایک ایسا جال بچھا لیا تھا، اس میں باریکیاں اور اس کے اندر مشگافیاں ایسی پیدا کر لی تھیں کہ جس کے نتیجے میں ہیلا اور بہانہ تراش کے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو they would flout them، ان کو ڈس اوبے کرتے تھے، لیکن بظاہر یہ لگتا تھا کہ جیسے ان آؤٹ ورڈ ایسپیکٹ سے وہ ان کو اوبے کرے۔ جیسے آپ کو پتا ہے سب کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا، یہی معاملہ انہوں نے بہت سارے معاملات میں کیا۔ اور جو کتاب اخبار ہے، جو بک آف لیوائٹیکس ہے، اگر آپ کبھی اس کو نکال کے پڑھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو یہود کے ہاں جو فقہ وجود میں آئی، جس کے نتیجے میں زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی گزارنی،
کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ہوگا، فلاں اگر آپ سے غلطی ہوگی ہے تو یہ ہوگا. تو ایسا ایک گورکھ دھندا بن گیا تھا کہ زندگی گزارنا بالکل آسان نہیں تھا. حضرت مسیح نے آ کے اس میں غیر معمولی ضرب لگائی، اور ان کا جو پہاڑی کا واز ہے، اس کے علاوہ جو انہوں نے واز دیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، سرمنز جو انہوں نے دیے، وہ اتنے زبردست تھے، اتنے انچانٹنگ تھے، اتنی ان کے اندر ایک گہرائی تھی کہ یہ دیکھیے نا، یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو انسان کے یہاں ایک خاص طرح کا ارتاش پیدا کرتے ہیں کہ اے آدمگیر، میں تم کو، اے ماہی گیرو، میں تمہیں آدمگیر بناتا ہوں. تو مچھلی پکڑے ہو، میں تمہیں انسان پکڑنا سکھاتا ہوں. تو خداوند تعالیٰ کے یہ جو پیغمبر ہیں حضرت مسیح، ان کی جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ تم مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اور یہ بات کی سب سے بڑی جو کمانڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، اپنے آئی لو گاڈ ود آل دا اسٹرینتھ آف مائی ہارٹ، ود مائی سول اینڈ مائی مائنڈ. یہ وہ آپ کو سکھاتے ہیں. پھر وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، سیک اینڈ thou shalt find، تم تلاش کرو گے تو خداوند تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، سفیدی پھری ہوئی قبروں، یعنی جوز کے جو ان کے جو علماء تھے کہ جو باہر بہت ٹیپ ٹاپ ان کی ہوتی تھی، ان کو وہ کہتے تھے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو بڑا تم آپس میں ایکٹ کرتے ہو کہ جیسے پتہ نہیں کیا بھوک کی وجہ سے آپ کا حال خراب ہے، اور یو شو آف یور فاسٹ. تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو کبھی بھی یہ اس کو آپ اپنے اوپر اپنے روزے کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بناؤ. پھر دیکھیے انہوں نے یہ جب ان پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ تو ہر وقت لوگ جو فتو فقیر لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ گار لوگ ہیں، یو آر آلویز سٹنگ ود دیم، تو آپ یہ کس قسم کے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے پھر وہ لافانی جملے کہے کہ میں گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں نیکوں کی طرف نہیں بھیجا گیا، کیونکہ نیک تو پہلے ہی نیک ہے. میں ان گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہوں جو گناہ گار ہیں، تاکہ میں ان کو درست کر سکوں. پھر انہوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ think not of tomorrow, let tomorrow take care of its own self, each day has its own worries. یعنی کل کے بارے میں جو سوچنا ہے تم کیوں سوچتے ہو؟ do not you believe in your heavenly father، تم اپنے اس آسمانی باپ پہ یقین نہیں رکھتے کہ کل کی جو مصیبت ہے اس کو وہ ٹال دے گا؟ ہر دن کی اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو کل کی مصیبت اور کل کی وری کو خدا کے سپرد کرو، آج کی وری کو سالو کرو. تو اس میں اتنی ان کی بے شمار الفاظ ہیں جس کو انہوں نے بیان کیا. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے آج پڑھا کہ ماہی گیروں کو انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ میں خدا کی طرف بلانے والا آدمگیر آپ کو بنانا چاہتا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کہ بائبل میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں، بعض ان کے اندر وہ جوامع الکلم ہیں کہ دے بیکم ون لائنرز، دے بیکم پرووربس. بالکل اسی طرح حضرت مسیح کے ہاں آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی. میں اکثر آپ کو حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کو موقع ہو تو ریڈ لیٹر بائبل جو ہے اس کو ضرور آپ حاصل کریں. ریڈ لیٹر بائبل کے اندر حضرت مسیح کی جو سینگز ہیں انہوں نے اس کو ریڈ لیٹرز کے اندر ہائی لائٹ کر دیا ہے، تاکہ آپ کی نگاہ صرف ان الفاظ سے پڑے کہ جو حضرت مسیح بول رہے ہیں. اور وہ اتنے ایکسٹراڈنری، اتنا غیر معمولی ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے وہ جھوم اٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں یہ کتنی سچی بات کہہ رہے ہیں. سو آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو ایک ماڈریٹڈ سیشن ہوتا ہے، اور اس میں ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. سو آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں یہ ہے کہ دکھاوے کے جو عام مواقع ہیں، یعنی کامن انسٹنسز in which we show off. یعنی ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ showing off is something that we often do، لیکن there are certain instances in which this takes place، اور مقصد ظاہر اس کا یہی ہے. If these are instances in which we show off, then we should try to pinpoint those instances and also try to stop ourselves from indulging in this pomposity and showing off. So over to you, Mariam. Please moderate this session. Thank you very much, Dr. Saleem. I would like to request Ghazal if she could go ahead and start it off. Assalamu alaikum. Thank you so much, Mariam, for the opportunity. Dr. Shehzad, اس پر personally I don't know what to say, but صرف وہ instances share کروں گی جو عام دیکھنے میں نظر آتے ہیں. Generally ہم اپنے status کو show off کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Where do we belong? Where do we stand in the society? ہمارے بچوں کے کیا what they have acquired in their life، وہ کن یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، how smart are they، اور ان کے بارے میں بڑھ چڑھ کے لوگوں کو بتانا یا بات کرنا، یہ چیزیں نظر آتی ہیں. نمود و نمائش ہماری ہے، معاشرے کا حصہ بن چکی ہوئی ہے. یہ میری جنرل آبزرویشنز ہیں. I don't have much to share. جی تھینک یو. جی ٹھیک ہے.
آپ نے صحیح پوائنٹ کیا کہ ہم کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کپڑے پہنتے ہیں, کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہیں جو ہمارے لیے آزمائش کا باعث بھی بن جاتی ہیں, اسپیشلی اگر خدا نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو ایک آزمائش ہوتی ہے جس سوسائٹی میں آپ بلانگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے ایکسپریس کریں. جی, سو who else do we have? Currently, I think the participants are still warming up, so I don't see any raised hands. One thing I would like to add on to what Ghazal was saying is people showing off their degrees or showing off how many hours or how much work they can put into something. So like if they do something, they're like, oh, I did this for this many hours and this many days. I did this within this little time. And that's great, but it also creates this kind of unhealthy, toxic competition in at least in my opinion. Right. So I think we should be careful about the things that we try to, quantify or put numbers to. تو دیکھیں اس کا ایک بڑا سمپل سا فارمولا بھی ہے کہ you show off what you have in abundance or in a quality form. یعنی you show off your wealth. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے تو آپ اس کو شو آف کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا. آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہے تو آپ اس کو شو آف کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو وہ ٹیلنٹ جس چیز میں آپ کو زیادہ ملتا ہے وہ آپ کے لیے بعض دفعہ آزمائش کا باعث بن جاتا ہے. اور پھر آپ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ جو نیچرل چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے, you go beyond those limits and start bragging. So yes, absolutely right. Thank you. Imran Babar, please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. پہلے تو جناب آپ کو سالگرہ کی بہت مبارک ہو, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی محنت سے ہمیں پڑھاتے ہیں اور اتنی باقاعدگی سے اتنا ٹائم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا آخرت میں اجر دے. تھینک یو سو مچ. آپ کی سالگرہ بھی میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دوسرے سر آئی تھنک جو انہوں نے غزل نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. آئی تھنک اٹ آلسو ڈیپینڈس آن یور انٹینٹ. کئی دفعہ چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر, کپڑے بھی پہنتے ہیں when you go out, اچھے آپ کپڑے بھی پہنتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی اپنے کام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک دا انٹینٹ کاؤنٹس اینڈ پیپل آر ویری اسمارٹ ٹو سی کہ اس بندے کا انٹینٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کا کوئی اچھا اثر بھی نہیں ہوتا میرا خیال ہے اس کو کرنے کا, کیونکہ لوگ بڑی جلدی آپ پہچان بھی لیتے ہیں انٹینٹ. ہم فوراً کر لیتے ہیں کہ اس کا انٹینٹ کوئی بریک کرنا ہے یا واقعی کوئی انفارمیشن شیئر کرنا. تو یہ واقعی اچھی چیز نہیں ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کوئی نہیں. ایبسولوٹلی کریکٹ, اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیے جو چیز شو آف پیدا کرتی ہے نا انسان کے اندر, وہ ایروگنس ہے, غرور ہے, جس میں یو پوز یور سیلف بیونڈ واٹ یو ہیو بین گیون. اور دیکھیے یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے یا جو بھی کوئی چیز پروناؤنس شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس سے زیادہ کسی نہ کسی کے پاس وہ موجود ہوتی ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے وی آر دی الٹیمیٹ receivers, نہیں, there are people who are far more talented. It's just a question of looking up those people. اور پھر یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں, خدا کی طرف سے امانت ہیں, اینڈ خدا کسی وقت بھی ان سے لے سکتا ہے, ہم سے لے سکتا ہے. اور سیکنڈلی سر دوز پیپل ہو آر ان پوزیشن آف پاور, جن کا کوئی سیلیبریٹی وہ حکمران ہے یا کوئی بھی جن کا اسٹیٹس ہے, when they show off تو لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ اور اس طرح کے فنکشن میں لوگ ان نیسیسری اپنے اوپر بوجھ ڈال کے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. بڑوں مطلب پیپل ہو آر ان پوزیشن آف پاور ان سوسائٹی, ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزیں نہ کریں جس سے. اس کے برعکس میں یہاں رہتا ہوں یو اے ای کے اندر, یہاں پہ اس طرح سے شو آف پاور, پیسے کا اس طرح سے شو آف نہیں ہے. ان کے ذاتی یہاں حکمرانوں کی شادیاں وادیاں ہوتی ہیں تو وہ بڑے اس کو شو آف نہیں کرتے ان چیزوں کو جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اپنے لیول پہ اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو آپ کے ہاں وہاں شادیاں وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں ان پہ بھی ایسا نظر نہیں آتا؟ جی بالکل, اینڈ دے آر پرائیویٹ فنکشنز, دے آر ناٹ ایون پبلک فنکشنز. کوئی ایک فوٹو جاری کر دیں گے یا اس طرح کریں گے, اور دے ڈونٹ ڈو ہیوج گیدرنگز آلسو, دے آر پرائیویٹ فنکشنز. اوکے, Thank you. Next up is Noreen. Please go ahead. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں.
جی سر، میں آئی تھنک یہ مسئلہ جو ہے نا شو آف کا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مروبیت کا مسئلہ ہے، جہاں پر لوگ مروب ہو جاتے ہیں نا تو وہ دوسرے پرسن سے مروب ہونے کی صورت میں شو آف کر رہے ہوتے ہیں غالب پانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جی انفیریورٹی کمپلیکس بھی ایک ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ذرا سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی جو ویلیو ہے وہ جی جی، وہ لوگ انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے. آنے کے لیے کہ لوگ اپریشیٹ کریں آپ کو، تو آپ ضرورت سے زیادہ اس چیز کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے. شاید یہ مروبیت کا مسئلہ ہے، اور یہ مطلب ہونا نہیں چاہیے کہ بندہ مطلب جہاں ضرورت ہو بس وہاں مروب ہو جائے، لیکن ایکسٹرا ہو رہے ہوتے ہیں لوگ تو پھر وہ اس طرح کا شو آف کر رہے ہوتے ہیں شاید. تھینک یو سر. تھینک یو. Next up, we have Shabana Ansari. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں یا اسٹیٹس ہے، جو چیز بھی، یہ تو امتحان ہی کے لیے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. تو ایک تو ہمیں اس میں دو رویے، ایک شکر گزاری کا رویہ بھی اختیار کرنا ہے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ اس کو ہم ساتھ شیئر بھی کرنے والوں چیزوں کو. تو میرا خیال ہے کہ جب اگر ہمارا رویہ اس طرح کا ہو کہ ہم شکر گزار ہو، تو ہم ان چیزوں کو کس طرح شیئر کرنا ہے اور کیسے شیئر کرنا ہے وہ ہر کوئی بہت اچھی طرح خود جانتا ہے دوسروں کے ساتھ. تو پھر وہ بریک کرنے کا یا وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور لیکن اگر کبھی میں نے یہ بھی کوشش کی نا کہ برانڈس کی چیزیں نہ لوں یا وہ لوں، میں نے اس سے کم اسٹیٹس کی چیزیں لے کے خرید کے دیکھا تو اس کا مجھے اور بھی زیادہ نقصان ہوا، کوالٹی بھی خراب ہوئی اور مجھے اس سے تکلیف بھی بہت ہوئی. تو پھر مجھے دوبارہ جو ہے وہ میں نے اس کو شروع کیا، کیونکہ وہ میری مجبوری ہے. مطلب جیسے شوز ہیں، اگر آپ کو سافٹ لینے اچھے قسم کے لینے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ برانڈس کے ہی لینے پڑے. یا اگر میں نے کپڑے خریدے تو وہ اتنی ہی قیمت میں. اب تو یہ حالات ہیں، مہنگائی کے یہ حالات ہیں کہ جو برانڈس کے علاوہ کپڑے ہیں وہ بھی اسی پرائس میں مل رہے ہوتے ہیں، یا مجھے پھر بارگین کرانا نہیں آتا تو میں عام جگہ پہ بھی اسی طرح پھنس جاتی ہوں، اتنی ہی پیمنٹ کر رہی ہوتی ہوں اور چیز بھی خراب آ رہی ہوتی. تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر تو مجبوری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب بریک کرنے کا کوئی نیت ہی نہیں ہے، بات تو پھر ساری نیت کی ہوتی ہے نا. تو میرا یہ خیال. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کوالٹی بعض دفعہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو برانڈیڈ چیز لے رہے ہو تو شو آف کے لیے لے رہے ہو. وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیر پا ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس میں اندر انٹینشن کافی کاؤنٹ بھی کرتی ہے. Thank you very much. Next up is Adil Qureshi. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. So first of all, I wish you very many happy returns of the day. In the best state of health, happiness as well as Iman. And actually thank you for I think doing this on the eve of your birthday. So اس پر سر میری جو ایک مجھے اس پر حدیث یاد آ رہی تھی جس کے شاید میں مفہوم ہی بیان کر سکوں، کیونکہ نہ مجھے اس کا ریفرنس یاد ہے انفارچونیٹلی، اور نہ ہی اس کے ایگزیکٹ الفاظ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے کی مذمت کی ایک موقع پر. تو ایک صحابی نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے جوتے پہنوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں. تکبر تو دو آئی تھنک باتیں فرمائی. تکبر تو یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی حق بات آ جائے اور تم اس کو حق سمجھنے کے باوجود بھی قبول نہ کرو، تم پھر بھی اس کا انکار کر دو. اور دوسرا تکبر یہ ہے کہ تم دوسرے شخص کو اپنے سے حقیر سمجھو. سو یہ دو انہوں نے بنیادی طور پہ کچھ علامات بتائیں جو کہ تکبر کی ہیں. سو اگر میں نے کسی سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میرا کسی کے مقابلے میں اچھے کپڑے پہننا اٹ سیلف آئی وڈ امیجن شو آف نہیں ہے. لیکن میں اس وجہ سے کہ میرے کپڑے دوسرے والے سے اچھے ہیں تو اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دوں. آئی تھنک یہ چیز یا میری وہ نیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ کام کرتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر کپڑے پہننے والے کو، اپنے سے کمتر تعلیم یافتہ کو، یا اپنے سے کمتر اسٹیٹس میں کسی چیز میں کمتر شخص کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دوں اور اس کی عزت نہ کروں. اور میرے خیال سے یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور روایت بھی بہت زبردست ہے کہ جب کسی صحابی نے یہ پہنا اچھے کپڑے اور اچھے جوتے، اسے بتا دیا کہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتا پہننا جو ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اور اس کے جواب میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، اور خدا کا ایک ایستھیٹک ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ اچھی چیزیں پہنے تو گاڈ وڈ لائک دیٹ یو ویئر گڈ تھنگس. اصل چیز یہ ہے کہ بطر الحق و غمط الناس، کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں اور حق کا انکار کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایروگنس کہلاتی ہے، اور یہ وہ غرور ہے.
اچھے کپڑے پہننے سے ضروری نہیں کہ غرور آ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ نے اچھے کپڑے پہننے, اچھی گھڑی پہننے, اچھی جوتا یا اچھی گاڑی ہے, جو بھی انسان کی جو اس طرح کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو آپ دکھاوے کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو یہ پھر وہ خدا کے ہاں ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے. Right. Also, just to add to this point, and then I'll close. So, ایک جو سوال بھی اس سے ریلیٹ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں, especially when you know your life is being documented everywhere and you yourself are also promoting your activities everywhere. وہ جو بیسکلی آپ کے جو بھی لائف ایونٹس ہیں, آپ نے کچھ اچیو کیا ہے یا ویسے آپ you're enjoying out there and you're doing some things that most of the people don't get a chance to do, right? Traveling the world and doing all of that other fancy stuff with your family that not average person can do. اس کو اگر آپ فیس بک پہ پکچرز کی شکل میں یا سوشل میڈیا میں لگاتے ہیں تو یہ شو آف کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا, یا اس میں بھی نیت کو دیکھا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ ہاں دیکھیں, اگین یہ جو چیز ہے اس میں ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے, لیکن اگر آپ وہ پکچرز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان جگہوں پہ آپ گئے ہیں اور یو انجوائڈ یور سیلف اور لوگ آپ کو وش کر رہے ہیں, تو وہاں بھی اصل میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو مروب کیا جائے, لوگوں پہ یہ روپ ڈالا جائے کہ دیکھیے میں نے ویکیشن فلاں جگہ بنائی اور فلاں فلاں میں نے مزے کیے, تو وہ کوشچنیبل ہے. لیکن اگر آپ بنیادی طور پہ ایونٹ شیئرنگ کا آپ کا مقصد ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ, فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور ویسے اس میں فیس بک میں میرے خیال میں یہ آپشن بھی ہے کہ بعض پکچرز کو آپ فیملیز اینڈ فرینڈس کے ساتھ یا صرف فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, ان کو پبلکلی شیئر نہ کریں. تو یہ آپشن یوز کی جا سکتی ہے, زیادہ اچھی آپشن ہے کہ وہ لوگ کہ جو واقعی آپ کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ شو آف نہیں کر رہے بلکہ ایک حقیقت کو شیئر کر رہے ہیں, تو وہ ان ریلیٹڈ آدمی اس کو شو آف سمجھ سکتا ہے. تو دیٹ کوڈ بی I would say وے آؤٹ کہ آپ وہ پکچرز بھی شیئر کریں تو فرینڈس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ. Akram Bhatti, please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. پہلے بہت بہت مبارک, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے اور ایسے سال دے زندگی صحت کے ساتھ, تاکہ ہم بھی آپ سے زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور جاننے کا موقع ملے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سی لمبی زندگی عطا فرمائے صحت کے ساتھ انشاءاللہ. تو سوال میں دو ایکچولی پوائنٹ ہیں. ایک تو جو تکبر کی, تو آپ نے جو اپنا وہ حدیث سنا ہے الکبر بدر الحق کے وقمۃ الناس, وہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ کو بالکل شوق ہے اچھی گھڑیاں پہننے کا یا اچھا لباس پہننے کا یا اچھے گلاس لگانے کا, تو آپ وہ لگائیں ہی نہیں اس لیے کہ کوئی دوسرا یہ سمجھے گا کہ اب پیسے تو خرچ کر لیا, اپنے پڑے ہوئے ہیں اتنی آپ کے پاس, اب اس وجہ سے نہیں پہنے کہ بھائی کوئی دوسرا یہ سمجھے گا کہ یہ مطلب شو آف کر رہا ہے. لیکن اس زمرے میں وہ جو حدیث کے زمرے میں وہ نہیں آتا, وہ کہ آپ کسی کو شو آف کرنے کے لیے نہیں بتا رہے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, آپ اپنے شوق پورا کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا علم کے بارے میں زیادہ ہے کہ دوسرے لوگ جو غیر ہیں وہ تو آپ کی بات سمجھ لیتے. اگر آپ کی نیت ہی یہ ہو کہ صرف آپ کہیں محفل بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے فضول سی بات ہو رہی ہے, تو آپ انہیں کوئی اس طرح لانا چاہیں گے, دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس طرح بات نہیں کرو, یا اللہ تعالیٰ اس چیزیں منع کیا جو ہم کر رہے ہیں کہ غیبت ہو رہی ہے, چولی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے. تو لیکن جو کلوز فرینڈ ہے وہاں پرابلم ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو اب ساری عمر یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہو, تو اب تم بڑے دیندار بن گئے, ہمیں شو آف کر رہے ہو. یہ جو مسئلہ ہے نا, اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ جیسے غیر تو بات سمجھ جاتے ہیں, یا خاموش رہیں گے یا کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو بڑا سمجھ کر یا نکما سمجھ کر جو بھی ہے. لیکن جو آپ کے کلوز فرینڈز ہیں نا, وہ اکثر واحیاتیاں مارے ہوتے ہیں, جیسے جوانی میں ہم لوگ مارا کرتے تھے. تو اب اگر ان کو منع کرو اس طریقے سے یا اس طرف توجہ دلاؤ کہ بھائی یہ بری بات ہے, تو وہاں پر پرابلم بن جاتا ہے. تو یہ کوشچن ایکچولی ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹس اے پرابلم. جی بالکل صحیح ہے, یہ واقعی ایک ایشو بن جاتا ہے, خاص طور سے جب اس طرح سے انسان کی زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہے اور آپ زیادہ غور و فکر کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس میں وہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نہیں سمجھا سکتے وہاں پہ اگنور کرنا چاہیے اور لوگوں کے مذاق کو سہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کا رتبہ بڑھائے گا. خدا کے آگے جیسے حضرت مسیح نے کہا ہے نا کہ مبارک ہیں وہ کہ جن کو اللہ کی راہ میں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, اور مبارک ہیں وہ کہ جو دل کے غریب ہیں. یعنی مراد یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ اٹیچڈ ہیں, آپ کی نیت خراب نہیں ہے, تو تنقید کرنے والے ہر شخص کی زبان تو آپ بند نہیں کر سکتے. دس از ناٹ پاسبل.
آپ اگر خود اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, لوگوں کے ہاں سے جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, تو جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, ان کو آپ کو لائٹلی ان کے آگے تھوڑا سا اسمائل کر دیں, تھوڑا سا ان کو اکنالج کر دیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ یعنی یو جسٹ کی ناٹ اوائڈ. اور اس میں اگر کوئی آپ پہ مذاق اڑاتا ہے, پھپتی کستا ہے, اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے, تو سوچ لیں کہ آپ اللہ کی خاطر یہ کام نہیں کر رہے, اور خدا تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر بھی دیں گے, اور دوسرے کے دل میں بھی یہ خیال ڈالیں گے کہ یہ ایک شخص کو ہم اتنا تنگ بھی کر رہے ہیں, مذاق بھی اڑا رہے ہیں, لیکن وہ بجائے اس کے ریئیکٹ کرے وہ ہم سے اور اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. تو ہمیشہ اپنے ناقدین جو ہیں, جتنے بھی آپ کے تنقید نگار ہیں, آپ کے مذاق اڑانے والے ہیں, ان کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان سے اور زیادہ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, اور زیادہ, یعنی عام لوگوں سے بھی اچھے زیادہ سے, جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں ان سے تو آپ اچھے طریقے سے پیش آتے ہی ہیں, لیکن مذاق اڑانے والے, تنقید کرنے والے, ان سے یہ سوچیں کہ میں نے اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اور یہی وہ تعلیم ہے جو قرآن نے ہمیں دی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ جو چیز آپ کے ساتھ زیادتی کا باعث بن رہی ہے اس کا جواب اتنی خوبی کے ساتھ دو, اتنی عمدگی کے ساتھ دو کہ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ تنقید اور مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے. تو قرآن کا بتایا ہوا منشور تو یہی ہے. Thank you very much, Dr. Saleem. Next up is Adila Asad. Please go ahead. وعلیکم السلام. تھینک یو میمی. سر پہلے تو آپ کا ہیپی برتھ ڈے. آئی جسٹ ہرڈ کہ آپ کی آج سالگرہ ہے, بہت مبارک ہو آپ کو, اللہ آپ کو زندگی صحت دے. سر جہاں شو آف کا تعلق ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا, آئی تھنک اکرم صاحب بھی ٹچ آن دیٹ, کہ اٹس ناٹ نیسری کہ جب اگر کوئی اچھی بڑے دعوتیں کر رہا ہے, بڑی زبردست ایکسکلوسیو شادی کسی نے رکھی ہے کسی کی, اچھے کپڑے پہنے, تو اٹس ناٹ نیسری کہ اٹس شوئنگ آف. ہر چیز, ہر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شو آف ہوتا ہے بعض دفعہ, بٹ I think it's not that common کہ لوگ شو آف کے لیے ہی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ مجھے لگتا ہے. دوسرا یہ کہ کبھی کبھی اگر شو آف کسی میں آ جاتا ہے, sometimes happens کیونکہ کسی کی بہت زیادہ تعریف کسی خاص چیز کی لوگ چڑھاتے ہیں اسے بہت زیادہ, اس میں نے دیکھا ہے کہ اکثر آ جاتا ہے. جیسے کوئی بہت اچھا کھانا بناتا ہے تو لوگ اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اس میں تھوڑی سی کائنڈ آف ایروگینس آ جاتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے لوگوں میں اگر شو آف ہوتا ہے. And that could happen to anyone, that could happen to me, and it had happened to me. تو اس میں یہ have to stay humble. جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے تو یہ سوچ کے بتائیں کہ بھی دیکھیے بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو بلیس کی ہیں, تو اس میں ٹھیک ہے آپ کی بھی محنت ہوتی ہے, آپ کا بھی کمال ہوتا ہے, لیکن وہ پوٹینشلی خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے, اس کا ایک فیور ہے, اس کا ایک گفٹ ہے. تو بیسکلی if someone needs to be thanked, it is God who has gifted you with these abilities. So yes, absolutely correct there. Thank you. Next up we have Shabana Ansari. Please go ahead. اچھا, وہ مجھے عدیل صاحب کی بات سے یاد آیا کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر ہم پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ, تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم پہاڑ, دریا, کوئی بھی خوبصورت جگہ, تو ادھر خدا آ جاتا ہے بیچ میں, تو وہ خدا کی تعریف اور خدا کی حمد کا ایک معاملہ آ جاتا ہے. تو اگر ہم شیئر بھی کرتے ہیں تو اس میں خدا کو ساتھ لا کے شامل کریں, تو وہ خدا سے محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا, مطلب خدا قریب محسوس ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ زیادہ. اور جنت کی کا انسان اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اگر یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے تو جنت کا کیا مقام ہوگا. اور اس وقت دعاؤں کا بھی خوبصورت ایک انسان جو ہے وہ قرب محسوس کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اگر ایک اس طرح کا کیپشن اپنی فیملی اور اس پکنک کے ساتھ ڈال دے تو میرا خیال ہے دوسرے کو بھی گائیڈ انسان کر سکتا ہے کہ وہ چیز بالکل دوسری ہو جاتی ہے, وہ بالکل خدا کی تعریف اور اس کی تسبیح میں آ جاتی ہے. تو یہ چیز مجھے سمجھ آئی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, پھر خدا کا ایلیمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا جائے. Thank you for sharing that. Adil Qureshi, you're up next. سر جو ابھی سوال کیا تھا عدیلہ نے, اس سے ایک مجھے میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ ٹپکلی واٹ از دا بیسٹ اپروچ ٹو ایکچولی ٹیک اے کمپلیمنٹ اور ریسیو اے کمپلیمنٹ. کیونکہ اگر آپ ہر کمپلیمنٹ کے جواب میں کہیں گے کہ نہیں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو سب اللہ کی مہربانی ہے, I don't know if you can relate or not. Obviously you must be able to relate because you must be receiving a lot of compliments and all. تو یوزلی ایک کمپلیمنٹ کو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریسیو کریں تو آپ میں شو آف یا ایروگنس آنا شروع ہو ہی جاتی ہے, لیکن دوسری طرف سے اگر آپ کہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, میں نے تو کچھ نہیں کیا, سب اللہ نے کیا ہے, تو وہ ایک کاؤنٹر اس پہ چلا جاتا ہے جہاں پر آپ یا تو تعریف کرنے والے کو ہی ایک طرح سے اس کو ایک ٹکا سا جواب دے رہے ہیں جس سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میں نے تعریف کیوں کی اس کی, رائٹ. سو واٹ از دا رائٹ وے ٹو ٹیک اے کمپلیمنٹ جس سے آپ میں ایروگنس بھی نہ آئے اور لیکن دوسرے کو بھی نہ لگے کہ یار میں نے اس کی تعریف کی ہے تو اس نے ایکنالج کیا ہے کہ آپ نے
میری تعریف کی ہے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری تعریف کی ہے. تو دیکھیں اس کا سب سے اچھا طریقہ جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جواب میں کہیں جی آپ میرے لیے دعا کریں, پرے فار می. یعنی آپ یہ تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے تو آپ کہیں نہیں جی میں نے نہیں کی, تو فالس ماڈسٹی ہو جائے گی. تو آپ ایکنالج بھی کریں, ان سے کہیں جی اللہ کا شکر ہے اگر میرے سے کوئی اچھی بات ہوگی ہے یا کوئی فلاں چیز ہے, تو آپ اس کو جو بھی آپ کی اس طرح سے پریز کرتا ہے, دعوت دیتا ہے, آپ کو کوئی کمپلیمنٹ کرتا ہے, تو آپ شکریہ ادا بھی کریں اور کہیں جی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ میری آخرت کو آسان کرے اور یہ جو دنیاوی کامیابیاں ہیں یہ ان کے میں نرغے میں نہ آ جاؤں. تو آپ بس ایک مجمل سا لفظ جب کہہ دیں گے نا بس آپ میری دعا کیا کیجیے, آئی تھنک اس کے نتیجے میں اجمالاً ساری بات ادا ہو جاتی ہے. Adila Asad, please go ahead. Yeah, I forgot one point of mine. اس کو مجھے کہنا تھا سر, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں they are actually very introvert and reserved and they come out as stuck up and snobbish and show offs. تو اس کا بھی بڑا, میں نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں, they are actually not show offs. تو ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں, تو how do we tackle that? دوبارہ سے بتائیں, I didn't understand your question fully, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو they are very reserved, introvert ہوتے ہیں, تو وہ ایسے لگتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ they are stuck up and they are show offs. تو اس کو ریزروڈ ہوتے ہیں اور انٹروورٹ ہوتے ہیں, انٹروورٹ ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ ہر ایک سے بات نہیں کرتے, تو ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں یا شو کر رہے ہیں. ہاں تو یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی اگر خاموش طبع ہے یا بات نہیں کر رہا تو اکثر غلط تاثر قائم کر لیتے ہیں کہ شاید مطلب ایک کوئی سنوب ہے, ہمیں کوئی کم سمجھ رہا ہے. نہیں, ہمیشہ پرسنالٹی ٹائپ دوسرے کی دیکھنی چاہیے. پرسنالٹی ٹائپس میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں who are quiet personalities, تو being quiet is no sin. اس وجہ سے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ کوئی بندہ کوائٹ ہے تو he is in any way an arrogant person. یہ تو لوگوں کو سمجھانے کی چیز ہے. Just one small thing after which we'll end this session and start the Q&A. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ریمیڈی ہے شو آف کی, وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ڈسکس کروں, کیونکہ دیکھیں شو آف جو ہونا ہے یہ تو ہم سب بعض دفعہ اس کا غیر ارادی طور پہ بھی شکار ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ میں سچی بتاؤں ارادتاً بھی ہو جاتے ہیں, یعنی انٹینشنلی بھی ہو جاتے ہیں اور ان انٹینشنلی تو شاید بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک چیز ہے کہ جو ہیلپ کر سکتی ہے, اور یہ شو آف کرنے میں ہمارا جو موٹیو ہے وہ کیا ہے, کسی کو امپریس کرنا. یہ ہوتا ہے نا, when you show off you want to impress other people. تو یہ ایک انسان کی نا ایک نیچرل somehow you can say instinct ہے کہ we want to impress upon others what we are. اور اسی کو جو ایڈلر تھے انہوں نے بتایا نا کہ there is this attribute of dominance, کہ آپ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے, you would like your stamp of authority کہ دوسروں پہ لگ جائے. تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یعنی یوں سمجھیں کہ جو چیز آپ کے اندر موجود ہے نا, ٹو شو آف یا ٹو present yourself in a manner that کہ دوسرے آدمی امپریس ہوں, it's very difficult to آپ ختم کریں, یہ رہتی ہے. اس کا رخ موڑ دینا چاہیے. تو میں نے اس پہ بڑا سوچا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس کا رخ ایک اور جگہ موڑ دیں تو کیسے ہم اس شو آف کی ٹینڈنسی کو لوگوں کے سامنے ختم کر سکتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو امپریس کرنے کی کوشش کریں اپنے, یعنی دیکھیں نا, all of us would like to impress people and that is why we show off. So if you just turn the direction of that to impress other people towards God, I'm going to impress God and I'm going to show off, if I can say, before God, no one's going to see. تو وہ جذبہ چینلائز ہو جائے گا. دیکھیں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو حقیقتیں ہیں نا ان کو ختم نہیں کر سکتے. غصہ ایک حقیقت ہے, اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس کو چینلائز کر سکتے ہیں. نفرت ایک حقیقت ہے, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے, اس کو آپ صحیح ڈائریکشن میں لگا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو ڈومینیٹ کروانا, دوسروں کو امپریس کرنا, دس از آئی تھنک پارٹ آف آور نیچر. وی جسٹ کی ناٹ, آئی مین, شاید ڈو اوے ود اٹ. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ جسٹ ٹرن اٹس ڈائریکشن اینڈ لیٹس آل اسٹارٹ امپریسنگ گاڈ اینڈ شوئنگ آف آور سیلز بفور گاڈ. اور ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں وہ جو ہماری کوئنچ اور تھرسٹ ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے اور وی ان فیکٹ اسٹارٹ گیننگ مچ مور and become closer to God. Thank you very much for the tips, Dr. Saleem. Our first question comes from Mizal Qureshi. Please go ahead. So I think a follow-up to what you just said, and I do have a few more questions as well. I guess I'll keep on until somebody else raises their hand as well. Sorry to interrupt you. Could you please raise your hand again, because we do have a few written questions.
So Sure thing. Sure. we'll do a question I'll ask one. round. That's fine. I'll ask one and then I'll stop. So جو اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنے کی کوشش ہے سر، اس میں میں دوبارہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فار انسٹنس کچھ لوگ ہمارے سامنے ایسے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح جو ہے وہ لینا پسند کرتے ہیں نماز کے بعد، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نماز کے بغیر ہی اپنی انگلیوں پر وہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کو کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. سو جو لوگ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں، obviously again I think ایشو یہ ہے کہ ان کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ تسبیح کیوں لے رہے ہیں. لیکن آپ اگر تسبیح کے بغیر اپنی انگلیوں پہ بھی تسبیح فاطمہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے تسبیح لینا پریفر کیا، تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ آپ کی کوشش تو اللہ کو امپریس کرنے کی ہے، لیکن کیا یہ شو آف کے زمرے میں آتا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ کو جو میں کہتا ہوں نا امپریس کرنا ہے، تو وہ خلوت میں، یعنی لوگوں کے سامنے امپریس کریں گے تو وہ تو میں نہیں کہہ رہا. When I say you turn the direction of impressing others towards God, which means doing it in seclusion. I mean between you and God. یعنی اس خدا کو امپریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف خدا کو امپریس کرنا ہے، not bringing in others. تو I would suggest کہ اس طرح کی چیزوں میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ تسبیح ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں تو ایک unnecessary سی چیز اس لیے بھی لگتی ہے کہ آپ، یعنی وہ آپ اصل میں بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، unrelated سا لگتا ہے کہ آپ کی توجہ بھی نہیں ہوتی. It's like just a mechanical process that perhaps is going on. تو it is much better I would say کہ آپ اس طرح کی جو عبادتیں ہیں یا خدا کے ساتھ تعلق کو سیکلوژن میں کریں، اور جتنا زیادہ سیکلوژن میں آپ کریں گے اتنا زیادہ وہ افیکٹو بھی ہوں گی، اور اتنا ہی زیادہ they will have their own influence on your own spiritual being. Thank you. Our next question comes from Ayan Zuberi, and then we've had a couple of chat questions waiting, so we'll take those. Assalamualaikum sir, I had a question regarding the moderated discussion we were having. کہ مثلاً آپ جب علم حاصل کرتے ہیں تو ایک you get compliments or things such as that. So how does one avoid getting arrogant in that regard کہ if I'm sharing something, for instance اگر کوئی بہت complicated کتاب ہے تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی simple کتاب میں مل جائے, or things such as these. How does one try to keep themselves humble in that regard? I think it's a very difficult question here to answer, کیونکہ واقعی بعض دفعہ there are things that you would like to share which other people might think that you are trying to impress them. تو وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کی جو نیت ہے، آپ کی جو وجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مقصد ہے علم کو شیئر کرنا، نہ کہ اپنی ذات کی جو بڑائی ہے یا برتری ہے اس سے لوگوں کو امپریس کرنا. بعض دفعہ there is a very thin line and بعض دفعہ it is unavoidable also، کیونکہ آپ اور کیا کریں اگر آپ نے کوئی چیز بتانی ہے تو وہ بتانا پڑتا ہے. بس یہ ضرور ہے کہ یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نا کہ اعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ یہ جب آپ چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کا انسان کہتا ہے کہ میں بہت زبردست ہوں، میں بڑا ہوں، تو آپ آٹو سجیشن دیں کہ اعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ اے خداوند تعالیٰ میں اپنے نفس کے جو شرارتیں ہیں جو مجھے اس طرح کی وہ سجیشن دیتا ہے اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور من سیئات اعمالنا، اور میرے جو اعمال کے جو برے نتائج ہیں میں ان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو آئی تھنک سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات کے نتیجے میں فوراً خدا کو یاد کر کے خدا سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مطلب I receive these prompts from my own نفس کہ yes you have done something great or you're doing something great, so please protect me from the evils of this. تو یہ I think ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ شو آف کو obviously کوئی جان بوجھ کے اگر کرے گا تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن generally people don't have this they would not do it intentionally. لیکن یہ دعا انسان کو بہت ہیلپ کرتی ہے. It keeps the person humble as well. Thank you. Our next question is from Akram Bhatti. Please go ahead. السلام علیکم سر. میں نے یہ اپنا ڈسکشن سیکشن میں پوچھا تھا، وہ شاید اس وقت وہ اپروپریٹ نہیں تھا، کہ اگر آپ کو مطلب آپ کوئی چیز اچھی بائک کرتے ہیں یا آپ سے پسند کرتے ہیں یا کوالٹی کے لیے اچھی گاڑی ہے یا اچھی گھڑی ہے، تو اور اس وجہ سے نہیں لیں کہ بھئی لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ یہ شو آف کر رہا ہے، اور پھر آپ وہ چیزیں لے رہے ہیں جو زیادہ تنگ بھی کریں اس کوالٹی کی وجہ سے، تو پھر وہ کیا اچھی چیز نہیں لینی چاہیے؟ تو دونوں طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے دیا اس کو دو بھی لے کر یہ مسئلہ بھی آتا ہے. تو دیکھیں اس میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اسراف سے بچنا چاہیے، اوور اسپینڈنگ، جس میں آپ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ وچ از گریٹر دین جو آپ کی اپنی اس پہنچ سے زیادہ ہے، آپ کی اپنی حیثیت سے زیادہ ہے.
آپ کا سوال یہ تھا جو کوالٹی کی چیزیں آپ لیں تو آپ ان کو استعمال نہ کریں، لوگ نہ سمجھیں، یہ آپ سوال کر رہے تھے نا؟ جی جی جی. تو دیکھیں اس میں بھی وہی میں نے سرچ کیا کہ بیسکلی انٹینشن ہوتی ہے کہ جو میٹر کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ چیزیں نہ لیں، بس اس کا چیز میں مطلب یہ کہ آپ اس میں اس درجے میں نہ لیں کہ جو اسراف کا باعث بنے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے اوور اسپینڈنگ. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ وچ آر فائن، بٹ دیر ادر تھنگس کہ جس میں اوور اسپینڈنگ کا مطلب ہے کہ بھئی آپ اننیسریلی ایک چیز جو ہے وہ اتنے کی بھی آ سکتی تھی جتنے کی مطلب آپ سمجھ لیں لیٹس سے کہ ریزنیبلی ویری گڈ ایکسپینسو، لیکن آپ الٹرا ایکسپینسو پہ چلا جاتے ہیں. تو یہ جو الٹرا ایکسپینسو چیزیں ہیں ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دس از واٹ ریلیجن وانٹس اس. ادروائز اگر آپ کوالٹی کانشیس ہیں، جیسے ابھی شبانہ نے کہا کہ دیر آر کوالٹی کانشیس پیپل جو کہ ایکسپینسو چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ انہوں نے شو آف کرنا ہے، بلکہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ دیر پا ہیں، کوالٹی ہے، اور ٹھیک ہے آپ کو شوق بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. تو اگر وہ دے آر ناٹ ان دا کیٹیگری آف دس اسراف تو وہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں. اور پھر یہ چیز ریلیٹو بھی ہے، یعنی ایک آدمی جو ملینئر ہے، مثلا بل گیٹس کی جو کا اسراف اور ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کا اسراف اور ہے. You see, every person living in different tiers of the society with different values of wealth, ان کی جو اوور اسپینڈنگ کا اسراف کا یا ان کے اسٹیٹس اور جو یوں سمجھ لیجیے کہ لیولس ہیں وہ الگ الگ ہیں. آپ کسی ایک لیول سے سب کو نہیں ناپ سکتے. تو اس وجہ سے یہ اسراف پہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہوا نا کہ جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے اوور اسپینڈنگ، یعنی کسی چیز پہ آپ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کسی ایسی چیز پہ کہ جس میں آپ ضرورت سے زیادہ صرف کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ جو کہا گیا کہ بھئی آپ نے مثلا آپ نے ایک BMW لے لی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ نے میں ایک وجہ 5 لینی ہے، یعنی ایک بے وجہ ضرورت سے زیادہ استعمال کی جو آپ کی استعمال کی بھی نہیں ہے. تو ضرورت سے زیادہ بے وجہ، اور جس میں عام طور سے جب آپ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ضرورت سے زیادہ آپ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں محرک کی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو امپریس پیپل، ٹو شو آف بفور ادر پیپل. تو یہ وہ چیز ذرا بحث ہے. لیکن اگر آپ ود ان لمٹس کوئی چیز لے رہے ہیں، آپ نے اپنی ضرورت کی بھی ہے، وہ اچھی چیز بھی ہے، وہ اچھی کوالٹی کی بھی ہے، تو اس کو نہ لینے کی میں کوئی ممانعت نہیں ہے. صرف ایسے کیٹیگری میں نہ جائیں کہ وہ الٹرا ایکسپینسو چیزیں جو بن جاتی ہیں اور دے جسٹ بیکم سمبلز آف شو آف. میرا تو میرے بیٹے سے چکر رہتا ہے کہ وہ مرسیڈیز لے کے نہیں جائے گا کہ میرے لوگ مجھے کہیں کہ شو آف کر رہا ہے. وہ اپنی نئی گاڑی لینی تھی، وہ فورڈ کی لے لی گاڑی، کہہ رہے ہیں جی. تو وہ اینی وے، تو میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ ہمارے گھر میں یہ بحث رہ گئی ہے میرے بیٹے کے درمیان. کہہ رہے نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دس کار، دیٹ مائی اٹس ناٹ می. یہ کہتا ہے. اچھی بات، شکریہ سر. Thank you. Dr. Saleem, we have a couple of written questions before resuming on to the second round of questions. So the first question asks, during prayers when we recite Durood Ibrahim, when we're finishing up our prayers and we say Assalamu alaikum on both sides, who are we saying the salam to? So it's like, saying our salamti or dua to people who are on the right and people are on the left, even if they're not there. This is our expression of expressing our being well-wishers of the people who are on all sides. I mean, it's like a symbolic expression that you are well-wishers of people. Once you enter the temporal world, once you finish with the spiritual part, which is of course the prayer, you are wishing peace towards your surroundings. So it's like a symbolic thing in which you express this fact that you are a well-wisher of every person who is around you. So even when we're praying alone, we still do that. Is it to our angels then? No, actually, the fact is that it's a symbolic thing. So you see, for symbolism, you don't need to have actual people. I mean, if they are there, they are there. If they are not there, they're still there, actually. Oh, gotcha. Thank you so much. The next question is regarding these verses in Surah Al-Waqi'ah that say that في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. So when the verses say قليل من الآخرين, so lesser people from last generation will enter in Jannah compared to the previous generation. Doesn't it seem fair? It doesn't seem fair because the previous generations had the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they had his code of conduct, direct effect of the wahi, and the victories and revelations of history. While the later generations didn't get to see the Prophet
and they have a distorted record of the history and also don't know Arabic. So why will there be fewer of us in the Jannah? The Quran is not, making a decision, or the Almighty is not taking a decision that this is how it will happen. اللہ میاں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عملاً ایسا ہوگا کہ جو اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے وہ پہلے زمانے میں زیادہ ہوں گے اور آخری زمانے میں کم ہوں گے. Not that this is by default. As a result, and for various reasons, people who belong to the highest standards of being a Muslim, they will be in large numbers in the earliest generations and few in the later generations. So it's not a order or a decision or a verdict. It's sort of a statement of fact that this is how people will be. That very, very strong moments and very strong believers will be generally found in the era which is very close to the Prophet, and at the same time there will be very few in the later generation, or few in the later generation. But that doesn't mean that as far as the Ashabul Yameen are concerned, which is the next category, that they are going to be less as well, because about them Surah Waqiah says Sullatu min al-awwaleen wa Sullatu min al-akhirin. So people who go to paradise and they are still 1 degree below the Sabiqun, they'll be in very large numbers in the first generations and also in very large numbers in the later generations. So this is just a select group of a few people. So you see, Surah Waqiah, the way it describes people, it says there are going to be 3 categories of people: the Sabiqun, the Ashabul Yameen, and the Ashabul Shimal. About the Sabiqun, it says that there will be few from the earliest times, and a large number in the earliest time and few from the later times. But the Ashabul Yameen, which are also dwellers of paradise, which will also go to paradise, but them, the Quran says that they'll be in large numbers in the earlier generations and large numbers in the later generations also. So it's not that paradise is something which is reserved for the early generations to be in large numbers. All that it is saying is that a superior category of the Ashabul Yameen, which is called the As-Sabiqun, they shall be in a very few number in the later generations. So it's not a division between hell or heaven, it's the division between 2 categories of heaven. Thank you very much, Dr. Saleem. Continuing on to the previous written question, the same participant is asking, is it obligatory to say salam on both sides, or is the prayer finished as soon as Durood Ibrahim is completed? The established sunnah of the Prophet is that you have to say salam at least on one side. So if you are doing it on one side, that's fine. But if you do it on both sides, that's fine as well. So yes, you have. This is like a token of your expression that you have finished the prayer. You're now exiting the spiritual world and you are now entering the temporal world. And your entry into the temporal world is a person who's going to be a well-wisher of all those who are there for you, who are around you. I mean, they might not be immediately around you, but obviously they're always there, somewhere there. Thank you, Dr. Saleem. The next question comes from Adil Qureshi. Please go ahead. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی، رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی، کہ ان کا لائف سٹائل تو ایسا تھا کہ وہ ایون کپڑے بھی شاید ایک ہی پہنا کرتے تھے، اور اگر وہ کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے تو ان کپڑوں کو بھی چینج نہیں کرتے تھے، بلکہ انہی میں سلائی کر لیا کرتے تھے، اور شاید ایک ہی کپڑے تھے جن کو وہ دھو کے پہن لیا کرتے تھے. Probably they didn't even have like 2 pairs of clothes. So what does that lifestyle tell us? Is it the fact is since they were Amir al-Mu'mineen and the Amir al-Mu'mineen lifestyle required them to be in a state of responsibility that they could not afford the lavish lifestyle, even otherwise they were very well off wealthy people, right? So why did they not یعنی انہوں نے تو پھر اسراف کا بالکل ایک اپوزٹ وہ نمونہ پیش کیا، یا یہ کیا چیز تھی؟ وہ ایکچولی دس از این انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حکمران ہوتے ہیں، جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، ان کے لیے جو خلفائے راشدین کی طرف سے جو طریقہ ہے جو بتایا گیا، جو ایک obligation تو نہیں ہے لیکن اٹس اے ہائی ریکمنڈیشن، کہ آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ عام آدمی کی طرح ہو. یعنی if you are at the highest helm of affairs, your living style should be regarding the common people that you live in, تاکہ آپ کو جو لگژریز ہیں اس کے اگینسٹ یو نو the situation of your common people. So اس کا تعلق اس پرنسپل سے نہیں ہے اصلاح و تبذیر کے جو ہم ابھی ڈسکس کریں، اس کا تعلق ایک اور الگ سے ایک پرنسپل سے ہے جو کہ اسلامک پولیٹیکل لا کے اندر ریکمینڈیڈ ہے. If being a representative of Muslims, and if you are a governor or a ruler or an elected representative آپ یوں کہہ لیں, so then the most recommended thing about you is that you should live a life of a common man.
تو یہ اس کی ضرورت ہے. It's not otherwise. I mean, اگر آپ you're not an elected representative, you're living like any other person, تو اس کے اندر پھر یہ common چیزیں ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, وہ laws ان کے لیے ہیں. Thank you. Our next question is from Ayan Zuberi, and then we'll take one from iPhone 13. جی Small thing that we might need to end at 10:25 actually. So I have a commitment at 10:30. So if you could just finish by 10:25. Yes, please keep your questions concise. Thank you. Yes. So I had a question, Ghamidi Sahab, regarding the things which nullify Iman. Ghamidi Sahab insists that the denial of either the 5 articles of faith or 5 pillars of Islam would cause one to commit kufr. اس کی جو تفصیلات ہیں مثلاً توحید کے بارے میں, if somebody rejects an attribute of God, ہمارے یہاں اس پہ بحثیں ہوئی ہیں. Some people say that God has hands, and some people say he doesn't. So the opposite side is saying that the other is committing kufr. So would this, in the Farahi opinion, be a valid fatwa or not? For what? Okay, maslan, if somebody is committing anthropomorphism or rejecting an attribute of God, so would any of these concepts? What we will say is کہ آپ نے قرآن کی آیت کی غلط تشریح کی ہے. So whether he is committing anthropomorphism or not is something we cannot be ultimately sure of, because you see a person is trying to interpret a Quranic verse in a particular way. تو جب بھی کوئی شخص تعویل کر رہا ہوتا ہے تو تعویل تو دیکھیں نا, عیسائیوں نے بھی ٹرینٹی کی کہ یہ توحید ہے, لیکن as long as they stick to a تعویل, we just cannot excommunicate them or even think of doing so. قرآن نے یہ نہیں کیا. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ in all the corpus of the Quran, کرسچن سے زیادہ شرک کون کرتا ہوگا یا خدا کا بیٹا وہ مانتے ہیں, لیکن چونکہ وہ خود یہ کہتے تھے کہ جو ٹرینٹی ہے this is a form of monotheism, تو پورے قرآن میں کہیں بھی کرسچنس کو مشرک نہیں کہا گیا, کہیں بھی نہیں کہا گیا, not at a single instance. تو اس وجہ سے you call people by what they think about themselves. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کسی ایک ٹینٹ کو ریجیکٹ تو وہ نہیں کر رہے ہوتے, they are actually trying to reinterpret it in another way. They are not saying کہ بھئی فلاں ایک چیز جو ہے وہ we reject that. There are very few people who would be so. لیکن زیادہ تر وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو ایک نئی انٹرپریٹیشن دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کرسچنس کو مشرک نہیں کہا in spite of the most blatant forms of shirk, because they themselves said کہ یہ شرک نہیں ہے, it's a form of monotheism, اور وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا تھے. تو بالکل ایسے ہی یہ لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوینٹس ہیں یا تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں, لیکن ایکسکمیونیکیشن کا تو ویسے ہی کسی کو حق نہیں ہے, اور یہاں تو اس کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اوکے, تھینک یو. محمد صدیق میرا نام ہے اور میں نیو یارک سے جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوں. اچھا, میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ, السلام علیکم فرسٹ آف آل, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بعض اوقات انسان کو شو آف کا احساس ہو جاتا ہے, تو کیا یہ جو, اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. مثلاً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض کا خشوع و خضوع کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے اس کے تمام ارکان جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. رکوع ہے, مثلا سجدہ ہے, اور جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو خوب ٹھہر کے, مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹھہر کے پڑھی جائیں. تو بعض کا یہ احساس, چونکہ مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو بعض کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک احساس اپنے طرف سے, مجھے کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بناوٹی طریقے سے اتنی آہستہ سے نماز پڑھ رہے ہیں, جیسے کوئی مطلب یعنی کہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے کہ بہت متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. تو یہ جو احساس ہے, تو یہ کیا یہ احساس کوئی غلط چیز تو نہیں ہے؟ مطلب میرا یہ کوشچن ہے, تھوڑا سا ذرا پلیز اس کو ایڈریس کر دیجیے. اس سوال تو انسان کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے, لیکن فوراً دعا کرنی چاہیے, تعوذ میں کرنا چاہیے, کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, اعوذ بک من شرور انفسنا. تو یہ احساس تو پیدا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے احساس تو, لیکن فوراً خدا کی پناہ میں آنا چاہیے, اور یہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں, بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا, اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں یہاں کیونکہ نیو یارک میں رہتا ہوں. تو میں آپ کی ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے یہ دیکھا تھا فیس بک پہ کہ آپ نے جو البیان کی جو تفسیر ہے اس کا انگلش کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے.
تو اس میں کیا وہ اویلیبل ہے؟ کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ اس کو آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر، تو وہ آرڈر نہیں ہو رہا. ابھی وہ چھپا نہیں ہے، وہ مکمل تو ہو گیا ہے، تو وہ پرنٹنگ کے پروسیس میں ہے. اچھا، تو ابھی اس کا مطلب ہم آرڈر نہیں کر سکتے؟ جی ابھی نہیں کر سکتے، 1-2 مہینے لگیں گے اس میں. جی شکریہ بہت. Thank you very much, Dr. Saleem. For all the participants who still have their questions, please wait until the next session. And a very, very happy birthday to you from all of us, Dr. Saleem. Thank you very much. Thank you.